السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک ویڈیو کا تھمبنیل آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ لبرل اور سیکولر یزید ایک بہت زبردست ویڈیو ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ ریویو دیں گے، پلس اسی ویڈیو کے حوالے سے وہ باتیں جو قیصر احمد راجہ صاحب نہیں کر سکے وہ بھی اس کے ساتھ ہم اٹیچ کریں گے، اور اس حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے ساتھ ساتھ جاوید احمد غامدی اور مولانا وحید الدین خان صاحب، ان تینوں پرسنالٹیز کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے آپ کو آگے ویڈیو میں چل کے پتہ ہی چل جائے گا کہ ان کے نام لینے کی، ان کی تصویریں لگانے کی، ان پہ بات کرنے کی نوبت کیوں آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ویڈیو کے اوپر چلتے ہیں جو قیصر احمد راجہ صاحب نے تقریباً 13-14 منٹ کی ویڈیو بنائی، اور سپرب ویڈیو تھی اس حوالے سے کہ انہوں نے ایک ایسا گرے ایریا یا ایسا ڈارک ایریا لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ یزید کس لحاظ سے سیکولر تھا اور کس لحاظ سے لبرل تھا، اور آج کے لوگ اس معاملے کو سمجھنے سے قاصر تھے، تو انہوں نے اس حوالے سے سمجھایا۔ اور ایون اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر انہوں نے خلاصہ کرتے ہوئے سمجھ لیجئے یزید کی ولی عہدی سے لے کے واقعہ حرہ اور اس کے بعد توابون اور تمام واقعات جو ہیں وہ اس کے اندر انہوں نے اشارتاً کور بھی کیے۔ حضرت حسین کی فضیلتوں سے لے کے یزید کی پلیدی تک سب چیزوں کو انہوں نے اس کے اندر خلاصہ کر کے ایکسپوز کیا، اور ساتھ میں نتھی کیا لبرلز کو، سیکولرز کو، کہ کس طریقے سے آج کا سیکولر بھی وہی سوچ رکھتا ہے جو اس وقت یزید رکھتا تھا، اور امام حسین کس طریقے سے اس کے خلاف کھڑے ہوئے، اور ان کے خلاف اس وقت بھی کھڑے ہونا بالکل فرض تھا جیسے آج ہم لبرل سیکولرز کے خلاف کیوں کھڑے ہوتے ہیں اور اس سسٹم کے خلاف کیوں بات کرتے ہیں۔ تو یہ بہت زبردست ویڈیو، آپ اس کو ضرور ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس کے اندر ایک دو چیزیں ہم مزید ایڈ کرنا چاہیں گے۔ جیسے جب قیصر احمد راجہ صاحب انجینئر صاحب کے پاس بھی گئے تو اس وقت بھی غامدی صاحب کے بڑے گیت گانے کی انجینئر صاحب نے کوشش کی، اور ایون انجینئر صاحب نے وہ سب چیزیں جو کہ اہل بیت کے حوالے سے، یزید کے حوالے سے غامدی کا موقف تھا وہ پہلے سے آ چکا ہوا تھا۔ یعنی غامدی کا موقف کیا تھا وہ بھی ابھی بتاتے ہیں، لیکن ان سب کو جاننے کے باوجود انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے غامدی صاحب کو نعمت قرار دیا مسلمان امت کے لیے، ٹھیک ہے، یا اس زمانے کے لیے انہوں نے ان کو نعمت قرار دیا۔ اور ان کے کریڈینشلز کیا ہیں یزید کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، وہ ذرا سن لیجئے۔ ان کے کریڈینشلز یہ ہے یا ان کی سینگز یہ ہے کہ جناب حضرت فاطمہ اور حضرت علی اہل بیت میں بھی شامل نہیں، ٹھیک ہے، پلس یزید کو ولی عہد بنانے کے حوالے سے یہ امت کے اوپر حضرت معاویہ کا احسان تھا، یا حضرت معاویہ امت کے محسن ہیں یزید کو ولی عہد، بادشاہ یا خلیفہ بنانے کے اوپر۔ یہ اس غامدی نعمت کا کمال ہے جو مرزا صاحب پریز کرتے ہیں، جس نعمت کو غامدی صاحب کی۔ آپ کوئی کہے گا جی انہوں نے فلاں جگہ پہ اس کا رد بھی کیا، لیکن آپ اوورآل جب ایک ایسے شخص کو جو لبرلزم کا، سیکولرزم کا بوٹ چاٹ ہو، غامدی، وہ یہ قائد پروپیگیٹ کر رہا ہو کہ یزید کی ولی عہدی امت کے اوپر محسن ہونے والا، احسان ہونے والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ خود سوچ لیجئے یہ کیا معاملہ۔ اور دوسری طرف وہ کربلا کو قصے کہانی قرار دیتا ہو اور کہے جی وہ تو امام حسین نکلے ہی نہیں تھے، یا یہ معاملہ ہوا تھا، اور وہ تو واپس انہوں نے 3 شرائطیں دے دی تھی، اگر وہ نکلے ہوتے تو وہ واپس کیوں جاتے۔ مطلب اس کو گڈمڈ کرنے کی، کربلا کو، امام حسین علیہ السلام کو گڈمڈ کر کے لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو سیکولرزم کا یا موجودہ سسٹم کا بوٹ چاٹ ہو، نمائندہ ہو، اس کو پریز کرتا ہو، تو وہ تو امام حسین کی سٹرگل کو گڈمڈ کر کے دکھائے گا نا، پھر ہی اس کا چورن بکے گا۔ تو یہ غامدی صاحب کی ان ویڈیوز کے آپ ریفرنسز چاہیں گے جو ہم نے بولی ہیں اپنی ان باتوں میں، تو آپ وہ ہم سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا لبرل سیکولر یا پھر ہندوؤں کا سیکولرز کا بوٹ چاٹ، یا ایون مودی سرکار کا بوٹ چاٹ وحید الدین خان جو اب مر چکا ہے یا اس کی وفات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی یہ انجینئر محمد علی مرزا نے بہت بڑا کوئی مجدد یا بہت بڑا لکھاری
اور بہت بڑی چیز توپ بنا کے پیش کیا ہوا ہے کہ جناب اس کی کتابیں اور یہ وہ، بلکہ کتابوں کو پریز کر کے لوگوں کو ریکمینڈ بھی کرتا ہے. وہ شخص امام حسین کی اسٹرگل کو بیش کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. کسی کو حوالہ چاہیے ہو تو ہم سے وہ مانگ بھی لے، اور ان کے خلاف یہ کہے گا کہ امام حسین کی اوپر بد زبانی کرنے کے بعد کہے گا جی ہمارے لیے جو طریقہ ہے نا حضرت حسن والا ہے، ہم حسین جو ہے نا ان کے طریقے کے اوپر نہیں چل سکتے، ہمیں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، وہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے، اور ان کے بارے میں بڑی بد زبانی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو ریفرنس چاہیے ہو وہ بھی ہم اس ویڈیو کا بھی دے دیں گے، یا ان کے الرسالہ کا انشاءاللہ تعالی ریفرنس پروڈیوس کر کے آپ کو دکھا دیں گے حضرت حسین کی اسٹرگل کو. اس لبرل سپورٹر، اس ہندو مودی سرکار سپورٹر کو، بی جے پی سپورٹر کو ہم آپ کو اس کا اصل چہرہ بھی آپ کے سامنے عیاں کر کے دکھا دیں گے. تو یہ سب چیزیں جب یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے سامنے آ چکی ہوں، اور پھر بھی وہ غامدی کو اس ملک کا وزیر اعظم تک بنانے کی باتیں کرتا رہا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وحید الدین خان جیسے ان یزیدیوں کو یا پھر غامدی جیسے یزیدیوں کو پریز کرتا ہو، اور ساتھ ساتھ سیکولرز کی بھی پریز آپ ان کی دیکھتے رہے ہوں، اور اب بھی جاری ہے سیکولرز کا، لبرلز کا، ایون لبرلز اور سیکولرز کی لڑکیوں کا بھی فرنٹ مین بنا ہوا ہے. ہم ان سب چیزوں کے جو بات آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ ہم سے ثبوت مانگیں ہم دے سکتے ہیں. اگر کسی نے ہمارے صاحب کا ویڈیو دیکھی ہو تو اس کو یہ سارے ثبوت ویسے ہی مل جائیں گے. تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ مردہ یزید کی قبر پہ لات مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. زندہ یزیدوں کو، زندہ یزیدوں کے سسٹم کو آپ نے اگر بیش نہیں کرنا، ان کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، اپنی زبان نہیں کھولنی، تو سارے دن رات چشتی رسول اللہ پارٹی اور تھانوی رسول اللہ پارٹی اور یہ معاویہ اور یہ یزید اور یہ وہ، اس سے آپ 2 نمبر حسینی ثابت ہوتے ہیں، 2 نمبر حسینی ثابت ہوتے ہیں. اصل حسینی وہی ہے اس دور کے اندر، اصل یزیدیوں کا دشمن وہی ہے اس دور کے اندر، جو کہ امام حسین کے مشن کو سمجھ کے دور حاضر کے یزید، چاہے لبرلزم کا سسٹم ہو، چاہے آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر یزید بیٹھے ہوں، چاہے آپ کے ملوکیت کے سسٹم میں مسلمان حکمران بیٹھے ہوں، اور وہ اس وقت سیکولرزم کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، اور آپ کا جو سو کالڈ 2 نمبر حسینی مرزا بننا پڑتا ہے نا، یزیدی مرزا کہیں یا حسینی مرزا کہیں، یا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں، اور وہ محمد بن سلمان سعودیہ کے ڈکٹیٹر کو یا سعودیہ کے لبرل کو کہے کہ وہ بھی مسلمان امت کے لیے، سعودیہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، تو آپ اس کی اوقات اگر اب بھی نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر یزید کے ساتھ ہی محشور کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو پھر انہی لبرلز کے ساتھ، محمد بن سلمان جیسوں کے ساتھ ہی محشور کرے. تو یہ سب چیزیں محمد علی مرزا صاحب اپنے لیکچرز میں کہہ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ اس سے بھی اوپر چلتے ہیں، مسلمانوں کے اس وقت حالت جنگ میں ہو، ٹھیک ہے، اور وہ پھر ان لبرل سیکولرز جو کہ اپنے چند مفادات، چند ٹکوں کی خاطر یا اپنے چند بندے چھڑوانے کی خاطر 40,000 مسلمانوں کو شہید کر دیں، اور پھر آپ ان کی ٹیکنالوجی آئرن ڈوم کو کہیں حافظ اللہ تعالیٰ، مسلمانوں کا محافظ. تو آپ خود سوچ لیجئے آپ یزیدی ہیں یا 2 نمبر حسینی ہیں، یا آپ خود فیصلہ کر کے کومنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ریئل حسینی بنائے اور دور حاضر کے یزیدیوں کے سامنے حسین بننے والا بنائے. اللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.